بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ماجہ اور صحیح مسلم کی ایک متفقہ حدیث ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اترا اور اس کے ایک پلڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دوسرے پلڑے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا پلڑا بھاری ہو کر نیچے بیٹھ گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا پلڑا اوپر کو اٹھ گیا۔ پھر اس پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا پلڑا وزنی ہو کر نیچے چلا گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا پلڑا ہلکا ہو کر اوپر کو اٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ ترازو اوپر کو اٹھا لیا گیا۔ یہ خواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی میرے بعد خلافت قائم رہے گی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت قائم ہو جائے گی۔ محترم ساتھیوں، جب کوئی خلیفہ اسلام اپنی موت سے پہلے اپنی وصیت میں کسی اگلے خلیفہ کو نامزد کر کے جائے تو یہ ملوکیت کہلائے گی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد فرمایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 4 اور افراد کے نام بھی نامزد فرمائے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے جب ان سے کہا گیا کہ آپ کس کو اپنا خلیفہ اور نائب نامزد کریں گے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مسلمان صحابہ کرام کے نام ارشاد فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت تک ان 6 صحابہ کرام علیہ اجمعین سے راضی رہے تھے، اور وہ صحابہ کرام علیہ اجمعین یہ تھے: حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ چنانچہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میری وصیت ہے کہ ان 6 صحابہ کرام علیہ اجمعین میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ نامزد کر لیا جائے، اور یاد رکھنا کہ میرے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کو اس میں شامل نہ کرنا۔ ہاں، خلافت کے لیے مشاورت میں اس کو شامل کر سکتے ہو، لیکن خلافت کی دوڑ میں اس کو ہرگز قیاس نہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ اسلام منتخب کر لو گے تو تمہارے اندر ہی کچھ نو مسلم صحابہ کی ایک جماعت ہوگی جو اس فیصلے سے خوش نہ ہوگی، کیونکہ وہ لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اپنے اپنے قبائل کے سردار تھے اور حکومتوں میں تھے، اور وہ یہی چاہیں گے کہ وہ اسلامی سلطنت کے اس نظام میں بھی اعلیٰ عہدوں پر قائم رہیں۔ چنانچہ میری تمہیں نصیحت ہے اور وصیت ہے کہ تم ان سے خلافت کے اس معاملے کو دور رکھنا، اور وہ بدبخت منافق اور کفار میں شمار ہوتے ہوں گے۔ محترم ساتھیوں، یہی وجہ تھی کہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد نہ کیا، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر سکتے تھے، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت امیر المومنین تھے۔ پھر ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی تھی کہ انہوں نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں ہی نامزد کیا تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری نبوت کے بعد خلافت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا،
اور پھر خلافت کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت راشدہ کو کاٹ کھانے والی ملوکیت میں تبدیل ہونے کا گناہ ان کے سر پر ہو، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف خلیفہ نامزد نہ کیا بلکہ صحابہ کرام علیہ اجمعین کو بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے کو خلافت کی دوڑ میں شامل نہ کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں یزید کی بیعت کی تھی، اور اس کے ضمن میں ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جو وقت کے امیر کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے وہ واجب القتل ہے۔ اس حدیث کی روح سے انہوں نے نہ صرف یزید کی بیعت کی بلکہ جب واقعہ کربلا کے بعد لوگوں نے یزید کی بیعت کو مسخ کر کے توڑ دیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اہل مدینہ کو اور اپنے اہل خانہ کو یزید کی بیعت توڑنے سے منع فرمایا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بستر مرگ پر اس بات کا بھی اعتراف کرتے تھے کہ کاش میں نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں نے یزید کی بیعت نہ کی ہوتی اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی جنگ میں قتال کیا ہوتا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پارسی غلام فیروز نامی نے، جس کی کنیت ابو لولو تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آقا مغیرہ ابن شعبہ کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی۔ وہ شکایت بے جا تھی، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح نماز میں خنجر لے کر اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور متواتر 6 وار کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے صدمے سے گر پڑے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ محترم ساتھیوں، یہ ایسا زخم کاری تھا کہ اس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانبر نہ ہو سکے۔ لوگوں کے اسرار سے انہوں نے 6 اشخاص کو منصب خلافت کے لیے نامزد فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو، جس پر باقی 5 کا اتفاق ہو جائے، اسے منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ ان لوگوں کے نام یہ ہیں: علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ محترم ساتھیوں، اس مرحلہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس میں ان کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لی گئی۔ اس کے بعد مہاجرین، انصار، اعراب اور اہل ذمہ کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو، اگر وہ میرے مال متروکہ سے ادا ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو کل قریش سے درخواست کرنا، لیکن قریش کے سوا کسی اور کو تکلیف نہ دینا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین پر بدھ کے روز حملہ کیا گیا اور جمعرات کے روز وہ جاں بحق نوش کر گئے۔ ابن تاثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تھی اور 26 ذی الحجہ کو حملہ ہوا۔ حملے کے بعد 29 ذی الحجہ تک وہ زندہ رہے اور 1 محرم الحرام کو وفات پائی اور ان کو اسی دن دفنایا گیا۔ محترم ساتھیوں، اسی ضمن میں اہل تشیع کا موقف کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ شیعوں کے مصنف ابن جوہری اور امام نقیبی و مرتضوی لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنا خلیفہ انتخاب کرنے کے لیے اپنے سے پہلے خلیفہ کی روش پر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش پر عمل نہ کیا اور کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب مسلمانوں کی نظر کے مطابق نہ تھا اور اس کے بعد ان سے مشورہ کر کے یہ کام ہوگا، اور 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جو درجہ ذیل افراد پر مشتمل تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر، طلحہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے تعین کیا اور کچھ شرائط کو قرار دیا، جن میں سے بعض یہ ہے کہ اگر ایک فرد کے حمایت کرنے والے 4 نفر ہو جائیں یعنی متنفر ہو جائیں اور مخالفت کرنے والے 2 افراد ہوں تو ان کی گردن اڑا دو، یا اگر 3 افراد کے 2 گروہ ہوئے اور دونوں گروہوں کی نظر مختلف ہو تو اس گروہ کی بات مانو جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اور سامنے والے 3 مخالف افراد کو قتل کر دو، اور اگر یہ کمیٹی 3 دن کے اندر اندر ایک فرد کا انتخاب بھی نہ کر سکے تو ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ محترم ساتھیوں، اہل تشیع کا یہ موقف انتہائی کمزور اور ضعیف ہے۔ اس مجلس شورا کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ کے طور پر منتخب ہوئے۔ محترم ساتھیوں، اہل تشیع کا موقف آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور اہل سنت و جماعت کا موقف آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب یہ رائے آپ قائم کیجئے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ کس فرقے کا